اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی تھے۔ آپ اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو والد محترم تھے، حضرت ادریس علیہ السلام ان کے دادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ دنیا میں کئی ایسی ایجادات ہیں جو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی تھی، جیسے کپڑے کا لباس۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے انسان کپڑے کا لباس نہیں پہنتا تھا، بلکہ چمڑا ہو سکتا یا اور جو چیزیں ہیں ان سے اپنا جسم ڈھانپتا تھا۔ لیکن ادریس علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کپڑے کا لباس بنایا، یعنی کہ کپڑے کے جو ایجاد ہے وہ ادریس علیہ السلام سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح وزن کا جو پیمانہ ہے یہ بھی ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ جس طرح اب ہمارے وقت میں کلو ہے، من ہے، گرام ہے، تو ظاہر ہے یہ وزن کا جو پیمانہ ہے اس دور میں تو نہیں تھا، اس دور میں کوئی اور اس کا نام ہوگا، لیکن وزن ناپنے کا جو پیمانہ یہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اسی طرح ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ بھی ادریس علیہ السلام نے آپ نے ایجاد کیا۔ اس دور میں ہم لوگ میٹر ہے، سینٹی میٹر ہے، گز ہے، کلو میٹر ہے، تو یہ پیمانے ہیں، پیرامیٹر ہے۔ لیکن اس دور میں ان کا نام کچھ اور ہوگا، لیکن ناپنے کے لیے جو سب سے پہلے ایجاد کی وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ اسی طرح جو اسلحہ ہے، سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے اسلحہ بنایا۔ وہ کیا اسلحہ بنایا اس کے بارے میں ہمیں کوئی خاص اتنا نہیں پتہ چلتا۔ تلوار ہے، تیر ہے، یہ دو چیزیں تو نبی کریم کے دور میں بھی تھی، یعنی کہ یہ چیزیں اس سے پہلے موجود تھی۔ تو ادریس علیہ السلام نے تلوار بنائی ہوگی، تیر کمان بنایا ہوگا، یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ بنائی ہیں۔ تو یہ ایجادات وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو معراج بھی کروایا تھا، اور جس طرح نبی مکرم نے معراج کی تو آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آپ کے گائیڈ تھے یا آپ کے خدمت گزار تھے، تو اسی طرح ادریس علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے خدمت گزار اور آپ کے گائیڈ تھے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اسرائیل علیہ السلام جب آپ کو لے کے جا رہے تھے تو ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل علیہ السلام، آپ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے اور اس کی روح آپ نے ہی قبض کرنی ہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ روح قبض کرنے کا جو عمل ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو لہذا آپ میری روح قبض کریں، اس کے بعد دوبارہ مجھے روح لٹا دیں، میرے جسم میں دوبارہ روح لٹا دیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ٹھیک ہے اللہ کے نبی،
اسرائیل علیہ السلام نے روح نکالی اور اس کے فوراً بعد دوبارہ ادریس علیہ السلام کے جسم اطہر میں داخل کر دی۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں پہ جب لے کے گئے تو جہنم دکھائی، بلکہ ادریس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اسرائیل میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اب جہنم دکھائے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ادریس علیہ السلام جہنم میں داخل ہوئے اور اس کا جو جہنم کا دروغہ تھا، جس کی ڈیوٹی جہنم کے گیٹ پہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس نے دروازہ کھولا اور آپ کو جو ہے نا وہ آگے جانے دیا۔ جہنم کا جو دروغہ اس کا نام ہے مالک، یعنی کہ جو فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی جہنم کے دروازے پہ، اس کا نام مالک ہے۔ تو اس نے دروازہ کھولا اور آپ اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل مجھے اب جنت کی سیر کراؤ، جنت میں نے دیکھنی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جنت لے گئے، آپ جنت میں داخل ہو گئے، سیر آپ نے کی۔ تو اس کے بعد جب کچھ ٹائم گزرا تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا مقام نہیں، ابھی آپ نے دنیا میں جانا ہے، تو اب آپ باہر تشریف لے آئیں اور ہم واپس دنیا میں جاتے ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو لہذا موت کا ذائقہ میں نے چکھ لیا ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے ہر شخص جہنم دیکھے گا، تو لہذا میں نے جہنم بھی دیکھ لی ہے۔ جہنم کے بعد اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا اسے نکالا نہیں جائے گا۔ تو لہذا اب میں جنت میں ہوں تو میں اب جنت سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں جنت میں ہوں تو میں جنت سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس پر اسرائیل علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اسرائیل سے فرمایا کہ اے اسرائیل آپ پریشان نہ ہو، یہ میرا بہت پیارا نبی ہے، اس نے جو بھی کام کیا ہے میری رضامندی سے کام کیا، اس میں میری مرضی شامل تھی، آپ پریشان نہ ہو، آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو یہ ادریس علیہ السلام ہے جو اب بھی آسمانوں پہ زندہ ہے، کیونکہ عالم برزخ میں موت نہیں ہے، اس دنیا میں موت ہے، اور موت کا ذائقہ ادریس علیہ السلام نے چکھ لیا تھا۔ تو لہذا ادریس علیہ السلام اب آسمانوں میں اللہ رب العزت کی جو عنایات ہیں، جو آپ کی رحمتیں برکتیں، ان کے سائے تلے جو نا اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ابھی آسمانوں پہ وہ زندہ ہے۔ تو یہ ادریس علیہ السلام کا ذکر تھا، آج ہم نے کیا۔ تو انشاءاللہ ہم روز اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، تو ان کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم ہر نبی کے بارے میں یہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آپ لوگ اسے واچ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔